السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجر آیت 16 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ برج کی جمع ہے اور لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو ہوتی ہے چھپی ہوئی، جب وہ نمائش کر کے باہر نکلتی ہے، پردے سے باہر آتی ہے، تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا تبرج الجاہلیہ، تو یعنی دور سے نظر آنے والی جو پرومیننٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو دور سے نظر آتی ہے اس پہ اطلاق ہونے لگا، جیسے قلعے ہیں، فورٹ ہیں، محل ہیں اور شاہراہیں وغیرہ۔ جیسے ہمارے یہاں بھی مشہور ہے برج خلیفہ، کیونکہ وہ دور سے نظر پہ آتا ہے اور نام بھی اس کا یہی پڑ گیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو دور سے پرومیننٹ سٹارز ہوتے ہیں ان کو بھی اہل ارض برج ہی کہتے ہیں۔ پھر بہرحال یہ ہوتا تو پھر جیسے برج کہا جاتا ہے، 12 مداروں میں وہ بانٹا جاتا ہے، پھر اس کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں جو خیالی تصویریں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں، حمل، ثور اور سرطان، اسد، سملہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت، 12 سٹارز بنائے ہوئے ہیں۔ باقی اس کی وضاحت ہم لوگ انشاءاللہ جب کریں گے تو مزید بھی وضاحت کی جائے گی۔ تو رب فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہوئے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اسے آراستہ کر دیا ہے، کس کو؟ آسمان کو، ایسے سٹارز کے ساتھ۔ کتنا سونا آسمان ہے، چھوٹے ستارے، بڑے ستارے، سورج آ رہا ہے، چاند، اور یہ سارا، یہ کس لیے؟ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اور ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، سجا دیا۔ وَحَفَظْنَاهَا، اور ہم نے حفاظت کی اس کی، یا ہم نے محفوظ کر دیا ہے اس سے۔ کس کو؟ آسمان کو۔ گھر میں کوئی اچھی سی لائٹ لگی ہوئی ہو، ہمارے پاکستان میں موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، تو کوئی اٹھا کے اڑا کے لے بھی جاتے ہیں نا، ایسی بات۔ اور یہاں بھی اگر وہ نہ ہوں کیمرے وغیرہ تو یہاں بھی وہی والی حالت ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے حفاظت کا کام بھی کیا، اور ہم نے محفوظ کر دیے اس سے من کل شیطان الرجیم، شیطان شیطان سے ہے، اللہ کے رحمت سے دور، رجیم رجم سے، جیسے ہوتے ہیں نا کہ اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مارے جائیں گے تو وہ راندہ ہوا، رجم شدہ۔ اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے محفوظ کر دیا ہے، اللہ من استرق، سوائے اس کے جو چوری چھپے سنے، جیسے ہوتا ہے کان لگا کے سننا، ایک ہوتا ہے سیدھا، اس کا پتہ ہوتا ہے کوئی سن رہا ہے، دوسرا نہیں پتہ، کان لگا کے۔ تو یہ ہے من استرق السمع، جو چوری چھپے سن لے۔ اب اس کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ فَأَتْبَعَهُ، تو تعاقب کرتا ہے اس کا، کہ اس کا جو چوری چھپے سنتا ہے، اوپر والی خبریں لیتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے کیا چیز؟ شہاب۔ شہاب کہتے ہیں تیز جو آگ ہوتی ہے نا، شہاب کے لغت میں شہاب کہتے ہیں چمکنے والی آگ، اور اتنی تیز آگ ہو کہ کوئی یعنی اندر چھپا نہ سکے، اس کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سوراخوں سے وہ باہر آ جائے، بہت تیز۔ اور پھر ساتھ لفظ آیا ثاقب، شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے نا، اور یہاں پہ شہاب مبین کہا گیا۔ تو یہ دیکھیں صفت، اور یہ دیکھیں یہ کتنا سونا نظام ہے رب کریم کا، کہ رب کریم اور علم فلکیات والے تو اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وضاحت میں جانیں گے۔ تو رب فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے جو چوری چھپے سن لے، تو اس صورت میں اس کا ایک روشن شعلہ، آگ کا جیسے شعلہ ہوتا ہے، وہ تعاقب کرتا ہے، والارض، اور زمین کو مددناہا، ہم نے پھیلا دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ مددناہا، اور ہم نے پھیلا دیا اس کو، یعنی زمین کو، ہا کی زمین راجع ہو رہی ہے ارض کی طرف۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے رکھے، جیسے ڈال دیے، گاڑ دیے، رکھ دیے، فیہا، اس میں کیا رکھ دیے؟ رواسیہ، ایسے مضبوط پہاڑ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور اس میں محکم یا مضبوط، آپ کہہ سکتے بہت ہی مضبوط جیسے ہوتے ہیں وہ پہاڑ رکھ دیے، گاڑ دیے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دی، فی ہے اس میں، فیہا اس میں، من کل شیء موزون، موزون بھی اردو کا لفظ ہے، یہ چیز اس کے لیے بڑی موزوں ہے، مناسب ہے، درست ہے، صحیح، یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ مستری ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کے لیے، اس بلڈنگ کے لیے یہ موزوں ہے، مناسب ہے، صحیح ہے۔
اور ہم نے اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق اگا دی. وجعلنا لکم فیہا معایش. معایش رزق کے سامان کو کہا جاتا ہے معایش. اور معیشہ، اور معیشت اردو کا لفظ ہے، معیشت معاش وغیرہ، اور معیشہ اس کی واحد ہے. اس میں ساری کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں جو رزق ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اور ہم نے تمہارے لیے بھی اس رزق کے سامان کو پیدا کر دیا یا بنا دیا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے بھی اس میں رزق کے سامان، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. تم اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، تو کون دینے والے؟ رب کریم. مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ تو ہر چیز کیا آپ نے اگائی؟ نہیں. کہاں سے اگی آپ کو پتہ نہیں، کہاں سے چلی، کس نے اگائی، اور آپ تک پہنچ جاتی ہے، اور آپ تو کھا کے بس سو جاتے ہیں نا. کبھی سوچا ہے کہ رب کے وعدہ بھی سچا ہے، اور محنت کتنی کس نے کی ہوگی، کہاں کہاں کی ہوگی. بہرحال وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس ہے، خزائنہ اس کے خزانے. واقعی سارے خزانوں کا مالک رب کریم ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک دانہ بوتے ہیں، اس کے اندر سے کتنے، وہ ایک تو درخت نکلتا ہے چھوٹا سا، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر دانوں میں سے ہزارہ دانے، اور ہم لوگ ایک بوری بوتے ہیں تو بوریاں بھر کے لاتے ہیں. تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ بیج ختم ہو جاتا ہے جو ہم نے ڈالا ہوتا ہے، نئے وہ اس کے اوپر سب کچھ آتا ہے. تو یہاں رب وہی بتاتا ہے کہ اور ان کے لیے جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، الا عندنا خزائنہ ہاں اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس. وما ننزلہ، اور نہیں ہم اتارتے اسے، الا بقدر معلوم ایک معلوم اندازے کے مطابق. ایک معلوم اندازے کے مطابق. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس کے پاس جتنے کھانے والے ہوتے ہیں یا جتنا کوئی بندہ کھلانے والا ہوتا ہے اس کو اللہ پاک اتنا ہی زیادہ دیتا ہے، اور جو ہوتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر ہولی ہولی ہر چیز تنگ ہی ہو جاتی ہے نا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، لواقح باردار بنا کے. لواقح جیسے می برسانے والی ہوائیں ہوتی ہیں نا، پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ اللہ بھیجتا ہے. یہ تو نہیں کہ جیسے سائنس کہتی ہے کہ ایسے بخارات اٹھتے ہیں پھر آسمان پہ جاتا ہے، پھر ہوائیں لگتی ہیں تو پھر پانی آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بادل اڑا اڑا کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہے نا کوئی ذات جو کنٹرول بھی کرتی ہے. منوں ٹنوں پانی کو بادلوں میں رکھ کے یہ جو ہوا ہے یہ اس کو اڑا کے جہاں ضرورت ہوتی ہے لے جاتی ہیں. بس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باردار بنا کر. فانزلنا من السماء ماء، انزلنا نازل کرنا، اتارنا، ماء کہتے ہیں پانی کو، اور پھر ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس اسقی پلاتے ہیں، نا ہم، کمو کا کما کم، کمو تمہیں، ہو اس سے، یعنی اس پانی کو. اس چھوٹے سے لفظ میں کتنے میننگ ہیں. پھر ہم تمہیں اس سے پلاتے ہیں. وما انتم لہ بخازنین، اور خازنین ہوتے ذخیرہ کرنے والے. اب پانی کا ہی آپ دیکھ لیں، اوپر سے پانی آئے، اگر زمین کے اندر بہت سارے لوگ ٹینک بناتے تھے، کوئی سیمیٹیڈ، کوئی ویسے، تو جتنا مرضی بھی آئے تو پینے والے کتنے ہیں، جانور پیتے ہیں، ہم ایون کہ ہماری تو گاڑیاں بھی پیتی ہوتی ہیں نا، اس میں ڈالتے ہیں نا پانی. اب یہ سارے پانی کیا اس کو جمع کر کے رکھیں تو ساروں کو پورا ہوگا؟ نہیں، ختم ہو جاتا ہے. پانی تو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے، پانی تو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے. تو وہ مالک ہے، اسی پانی کو ہمیں دے رہا ہوتا ہے. بارش بھی آ رہی ہوتی ہے، پھر زمین کے اندر پانی، پھر کنووں کے اندر سے پانی، بورم کے اندر سے پانی، اور بھی پتہ نہیں کتنے اسباب یہ آپ کے لیے سارا کر رہے رب کریم. پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے، جمع کرنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں. حی زندہ کو کہتے ہیں، وَنُمِیت میت مردے کو کہتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں. کہتے ہیں وارث ہیں.
کتنی سونی بات ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور یقیناً ہم جانتے ہیں مستقدمین، یہ کہتے ہیں علماء مستقدمین یا مستاخرین کہتے ہیں نا، مستقدمین کے جو گزر چکے ہیں، جو ماضی والے ہیں، جو اگلے لوگ، جو پہلے لوگ ہیں، منکم تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا اور یقیناً ہم جانتے ہیں مستاخرین بعد میں آنے والوں کو، جو مؤخر ہیں، جو ابھی آئے نہیں، جو فیوچر میں آئیں گے، پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے. اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو گزر چکے ہیں تم میں سے، اور یقیناً بعد میں آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک ربک کا آپ کا جو رب ہے نا، ہوا یحشرہم انہیں ہی جمع کرے گا، چاہے پہلے ہیں چاہے بعد میں. تو بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا، چاہے کیڑیوں کے پیٹ میں چلے جاؤ لیکن اللہ اکٹھا کرے گا. انہ حکیم علیم بے شک وہ بڑا دانا اور بڑے ہی علم والا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. 12 برج ہیں، ان کے نام ایک دفعہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو وہ روایتی طریقے سے میں نے پڑھے. حمل، دوسرا ہے ثور، تیسرا ہے جوزا، پھر چوتھا ہے سرطان، پانچویں کا نام اسد، چھٹے کا نام سنبلہ، پھر میزان، عقرب، قوس اور جدی اور دلف، دل جو ڈول کو کہتے ہیں. یہ تو برج ہیں، یہ سٹارز ہیں، اور ان کی کتنی زیادہ بڑی تعداد ہے. شاہب ثاقب کیا ہیں؟ اب ہم تو ہیں مسلمان، زیادہ سے زیادہ مسائل جان لیتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے نا، ہمارے استادوں نے کبھی ہماری دماغ کھولنے کی کوشش کی نہ، ہم لوگوں نے خود ٹرائی کی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بس کسی کی تحقیق شدہ چیزیں لی، نوٹس بنائے لیے، بس پاسنگ مارکس لے لیے، اور پھر چاہے دنیا کا ہو یا لیکچرار بن گئے زیادہ سے زیادہ، یا پھر کوئی مسئلہ جان لیا. تحقیق کا کام تو وہ کریں جو کافر ہیں، یہ کام ہمارا تھا، یاد رکھیں. اور انہوں نے بتایا جو سب سے بڑے ٹکڑے ہیں نا شہاب ثاقب کی، اس کا وزن 40 ٹن تقریباً 1120 من ہے، اور یہ ٹکڑا جنوبی افریقہ میں ہے. اس سے کم وزن کا ایک ٹکڑا جو گرین لینڈ میں گرا تھا، اس کا وزن 36.5 ٹن ہے. بہرحال یہ بہت زیادہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں چیزیں، اب آپ کو کیا بتانے کا فائدہ. ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو خالی پاس ہوتے ہیں، بس پاس ہونا ہے ہم لوگوں نے اور زندگی گزارنی ہے، ورنہ عیش کی جو زندگی ہے اس میں تو خلل پڑ جائے گا، نیند ہماری پوری نہیں ہوگی، ہے نا ایسی بات. ہمیں غور کرنے کا حکم ہے. جیسے موزون کا یہ آپ دیکھ لیں، اس میں لفظ ہے نا موزون، اس میں دیکھیں کہ موضوع جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی چیز میں گندم کے پودے پر انار کے دانے نہیں نہ لگ سکتے، یہی اس کے لیے موضوع ہے کہ گندم کے گندم. پھر چڑیا کی جو شکل اور حجم مقرر ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. شیر جیسے قوی جانور کے لیے بھی قد و قامت کا ایک خاص پیمانہ ہے، وہ موزوں پیمانہ ہے جس سے وہ آگے تجاوز نہیں کر سکتا. شیر بڑھ کر ہاتھی کا حجم اختیار نہیں کر سکتا، اور ہاتھی اپنے حجم کو گھٹا کر بلی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو ہر ایک چیز کے لیے مضبوط قوانین، معین پیمانے مقرر ہیں جس میں چینجنگز باہر طور پر نہیں ہو سکتی. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں، ہمیں دعوت فکر دی گئی ہے، غور و فکر کی. سہرگاہیں دیکھیں، چرند و پرند دیکھیں، پھر وسیع صحرا دیکھیں، بلند و بالا پہاڑ دیکھیں. ہم تو بس جاتے ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے، ہم تو غور و فکر کرنے والی قوم تھی. ہمیں قرآن کریم نے بھی اور رسول اللہ نے بھی غور و فکر کی دعوت دی. میں ایک دفعہ پہلے پڑھی تھی حدیث طیبہ کہ سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے کہ اگر ایک آیت پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں. ہم نے تو غور و فکر کرنے والا کام چھوڑ دیا نا. بہرحال چلیں تھوڑی سی ٹرائی کر لیتے ہیں. اب کھانے کی چیزیں، اللہ نے فرمایا کہ کثیر تعداد میں، اس میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ عندنا خزائنہ، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. کوئی بھی آپ چیزیں، پانی لے لیں، گوشت لے لیں، سبزیاں لے لیں، فروٹ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، لباس لے لیں، پکانے کی، کھانے کی، ہر چیز آپ دیکھیں، چاہے انسانوں کی ہو، چاہے کیڑے مکوڑوں کی، جنگلی جانوروں کی، ہر ایک کا کھانا، یعنی مطبخ پک کر ریڈی ہے، بس کھانا ہے. اور کون کھلاتا ہے ہمیں؟ اللہ. مطبخ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کچن جو ہوتے ہیں.
تو یہ اللہ کا خزانہ ہے جو بھرا ہوا ہے، جو دے رہا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے، اس کے رستے میں دیں تو کیا کمی ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں اب چیز بھی ہے اللہ کی، دو بھی اللہ کے رستے میں، اور پھر اللہ کہتا ہے اب جب ہماری چیز ہو ہمارے کوئی رستے میں دے دے، تو مثلا کہیں کہ یہ ہمارے پیسے تو ہمارے گھر میں یہ دے دیں فلانے، تو لگتا ہے کہ ہمارے ہی ہیں، ایسا ہی ہے نا، لیکن مالک کی شان دیکھیں، ہم جو ہمارے اس طرح دیتے ہم اس کا احسان نہیں سمجھتے، چیز جو ہماری تھی، لیکن مالک کی شان دیکھیں، چیز دی ہوئی بھی اس کے رستے میں دیں، وہ ریٹرن بھی کرتا ہے اور بڑھا چڑھا کر کرتا ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کے ساتھ سودے کر لیں۔ صحابہ کرام اجمعین کو جب پہلی صف کا پتہ چلا نا کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ لیں اور اپنے گھروں کو مساجد کے قریب بنا لیں تاکہ پہلی صف میں پہنچ جائیں۔ باقی ہوا کیا وہ تو بعد میں ہم جانیں گے، اب پہلی صف کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے اور انہیں قرآن اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ بحوالہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا دوسرے پر، اور پھر فرمایا دوسرے پر بھی۔ مسند امام احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار میں ڈال دے گا۔ بحوالہ ابو داود۔ شہاب ثاقب کے بارے میں دو احادیث سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے ایسے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں کہ اوپر والا کو کرے گا پھر نیچے والوں کو بتائے گا ایسے۔ تو چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچر کر کے دکھایا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ چل جاتا ہے، یعنی وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے نا بتا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگروں کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں ان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ بھی ملاتے ہیں اپنے پاس سے، پھر اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہوگی؟ تو چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی، تو ہم سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے کہ سانوں زیادہ پتا ہے نا۔ وہ تھے اوبیڈینٹ لوگ، اور ان اوبیڈینٹ لوگوں کو اعتراف کرتے ہوئے بھی انہیں یہ ہوتا تھا کہ الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ کتنی میٹھی بولی ہے، اللہ و رسول عالم۔ بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج رات جب یعنی یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب
عز و جل کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے، تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض مارے جاتے ہیں، پھر جو کاہن ہیں جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ کچھ درست ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جھوٹ ملا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ بحوالہ مسلم شریف۔